بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الفوز الکبیر۔ آج پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم علوم القرآن سے متعلق مختصراً بحث کریں گے، اور پھر قرآن کریم میں جو علوم خمسہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تو وہی علوم خمسہ کا مختصر تعارف اور اس سے متعلق ضروری ابحاث ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے علوم القرآن سے متعلق۔ اب علوم القرآن یہ کیا ہے، اور علوم القرآن اور تفسیر القرآن یہ دونوں مضامین جو ہے وہ ایک ہے یا اس میں بنیادی طور پر کوئی فرق پایا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے علوم القرآن اور تفسیر القرآن میں کافی فرق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ علوم القرآن عموماً عبارت ہے ان ابحاث سے جس میں قرآن کریم سے متعلق کچھ ابحاث کیے جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم کے تدوین سے متعلق، اسی طرح ناسخ اور منسوخ سے متعلق، قرآن کریم کی قراءت سے متعلق، اور مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کیسے کریں گے، اور کون سی صورت مکی ہوگی، کون سی صورت جو ہے وہ مدنی شمار کی جائے گی، یہی سارے ابحاث، یا اسی طرح اسباب نزول اور شان نزول کا جو فائدہ ہے، تو یہی ساری چیزیں جو ہے یہ علوم القرآن میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا جو اعجاز ہے یہ ایک معجز کتاب ہے اور لوگوں کو مقابلہ کرنے سے عاجز کرنے والی کتاب ہے، تو اس حوالے سے بحث کی جاتی ہے علوم القرآن میں۔ جبکہ تفسیر القرآن الکریم جو ہے اس کی جو تعریف کی گئی ہے تو تفسیر لغت میں کہتے ہیں الایضاح والتبیین، واضح کرنا اور ظاہر کر دینا۔ اصطلاحی اعتبار سے علم التفسیر کی جو تعریف کی گئی ہے، علم یبحث فیہ عن القرآن المجید۔ علم التفسیر یہ وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے قرآن کریم سے متعلق، لیکن من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی، اس حیثیت سے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا، اس جملے کا یا اس کلام کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے کیا ہے، اور بقدر طاقت البشریہ، انسانی طاقت کے مطابق، یعنی انسان اپنے طاقت کے مطابق دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سورسز ہے، جو وسائل ہے تفسیر القرآن کے بیان کرنے کے، وہ مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہو سکتی ہے، تو اس کو کہتے علم التفسیر۔ تو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو علوم القرآن اور تفسیر القرآن یہ دونوں دو الگ الگ سبجیکٹس ہیں اور الگ الگ مضامین ہیں، لہٰذا علوم القرآن ایک مستقل مضمون کے طور پر علماء کرام نے اس پر کام کیا ہے، اور اس میں یہی الفوز الکبیر جو کہ ایک مختصر رسالہ ہے لیکن کافی جامع ہے، تو یہ اس کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ تو آج اس لیکچر میں اور اس کے بعد آنے والے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ تیار کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو نظم ہے یا قرآن کریم کے جو الفاظ ہے، یہ قرآن کریم کا نظم اور قرآن کریم کے جو آیات اور تو قرآن کریم کا جو نظم ہے اور جو الفاظ ہے، اس میں 5 علوم بیان کیے جاتے ہیں جس کو علوم خمسہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب خمس کے معنی ہے 5، علوم علم کی جمع ہے، تو 5 علوم جو ہے یہ قرآن کریم میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ معانی القرآن المنصوصۃ لا تخرج عن 5 علوم، 5 علوم سے خارج نہیں ہے، یہی 5 اقسام میں آیات یا جو بھی احکامات ہو وہ اس میں داخل ہوں گے قرآن کریم کے معانی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ علم الاحکام ہے۔ احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور اس سے مراد یہ فقہی حکم مراد ہے، واجب، مندوب، مندوب کے معنی مستحب، مباح
مکروہ اور حرام. یعنی انسان پر جو حکم لازم ہے یہ واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، حرام ہے. یہی ساری چیزیں جو ہے علم الاحکام یعنی قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے. مثلا من قسم العبادات، یہ عبادات میں سے بھی ہو سکتا ہے، اور من قسم المعاملات، معاملات میں سے بھی ہو سکتا ہے. تدبیر المنزل یعنی گھر کا، انسان کا جو واسطہ گھر کے ایسا ہے کہ والد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیوی کے ساتھ بیوی کے کیا حقوق ہے، والدین کی کیا حقوق ہے، بچے کی کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کی کیا حقوق ہے، تو یہ تدبیر المنزل کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور سیاست المدنیہ یعنی اگر حکومت چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے، اس سے متعلق جو احکامات ہے یہ سب علم الاحکام کے ذیل میں آتا ہے. اب یہی سارے علوم جو ہے یہ قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں علم الاحکام. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہ یہ بیان کرے گا؟ تو وہ تفصیل هذا العلم منوط بذمۃ الفقیہ، یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم سے آیات کا استنباط کرے اور یہ بیان کرے کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے، کس طرح یہ کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا. تو یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر اپنی علم کا جوہر جو ہے وہ دکھائے. دوسرے نمبر پہ ہے علم الجدل. تو علم الجدل اس کو علم المناظرہ یا علم المخاصمہ بھی کہہ سکتے ہیں. علم الجدل، لفظی جدل لغوی اعتبار سے یہ اختلاف اور بحث مباحثہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں، وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ. تو وہاں پر یجادلونک آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں جنگ بدر کے موقع پر آگے جانے کے حوالے سے. تو یہ علم الجدل یعنی جدل کا لغوی معنی ہے. اب اصطلاحی معنی جو اصولیین حضرات نے کیا ہے علم الکلام کے ماہرین نے، وہ فرماتے ہیں علم باصول ترد بها شبہات باطلہ تتولد فی النفوس السفلیہ، یعنی ایسے شبہات جو کہ انسانی نفس میں پیدا ہوتے ہیں اور ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، انہی شبہات کو رد کرنا اس کو کہتے ہیں علم الجدل. جن قواعد کی بنیاد پر یہی سارے شبہات وہ رد کیے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں علم الجدل. یہ دوسرا علم ہے قرآن کریم میں. اچھا، تو علم الجدل وهو المحاجة مع الفرق الاربع الضالة من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. اب علم الجدل میں یہ 4 فرقوں سے بحث کی جاتی ہے. نمبر 1 یہود جو موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں. نمبر 2 النصارى جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں. مشرکین اور جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور شرک کیا کرتے تھے. اور منافقین، منافق کی آگے اپنی تعریف آ رہی ہے جو کہ بظاہر وہ اسلام کا دعویٰ کرتا ہو لیکن دل میں کفر ہو. اب اس قسم کے جو علوم ہے یا قواعد ہے وہ بیان وطبیان هذا العلم منوط بذمۃ المتکلم، یہ متکلم کی ذمہ داری ہے کہ علم الکلام کے ماہرین وہ یہ مناظرانہ ابحاث جو ہے وہ کرتے ہیں اور لوگوں کی باطل شبہات کے جوابات دیتے ہیں. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں یدی طولا رکھتے ہیں. اچھا جی، اور تیسرے نمبر پہ ہے علم التذکیر بآلاء اللہ. تو علم التذکیر بآلاء اللہ کا مطلب تذکیر کی معنی ہے نصیحت دینا، یاد دلانا. اعلیٰ یہ علن یا علن کی جمع ہے. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اعلیٰ یا علن اور یا علن کی جمع ہے، نعمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے اور ان کو ترغیب دلانے کے لیے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر کی ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مثلا بیان خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. وَإِلْهَامُ الْعِبَادِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ جو الہام کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے اپنی جس کی طرف وہ محتاج ہے. مثال کے طور پر بچہ جو ہے اگر اس کو بھوک یا پیاس لگتی ہے تو وہ روتا ہے. اسی طرح اگر حیوان کا کوئی بچہ ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ اظہار کر کے یہ تاثر دیتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو یہ الہام ہے. یا اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اچھا، اسی طرح وہ بیان صفات اللہ الکاملہ، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا تذکرہ.
تو یہ کہتے ہیں علم التذکیر بآلاء اللہ، اور اس کے ساتھ تذکیر بایام اللہ. تو تذکیر کی بحث تو گزر گئی. ایام یہ یوم ان کی جمع ہے، اور اس سے مراد یا تو وہ نعمتیں ہے جو اللہ تعالی نے انسانیت پر کی ہے، جو تابعدار لوگ ہیں ان پر جو انعامات کیے گئے ہیں، یا جو نافرمان لوگ ہیں ان پر جو عذاب نازل کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو وہ ہوا بیان الوقائع التي احدثها اللہ سبحانہ وتعالی من قبیل تنعیم المطیعین و تعذیب المجرمین، یعنی جو مطیعین اور تابعدار لوگ ہیں ان پر جو انعامات ہوئے ہیں ان کا تذکرہ، اور جن پر عذاب نازل کیا گیا ہے تو ان کا تذکرہ. تو ان تذکرہ کو تو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، کہ اگر آپ لوگوں نے بھی نہیں مانی بات تو یہ عذاب نازل ہو سکتی ہے، اگر بات مانی تو یہ فائدہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے. اور 5ویں نمبر پہ تذکیر بالموت و ما بعد الموت، یعنی انسان پر موت آ جاتی ہے، موت طاری ہو جاتی ہے، تو موت کے بعد اسے حشر نشر، حساب، میزان، جنت اور جہنم کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو اس کا تذکرہ انسانیت کے سامنے، تاکہ انہی حالات سے وہ عبرت حاصل کر کے راہ راست پر آ جائے. تو اب یہ تینوں قسم کی ذمہ داری جو ہے، علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، اور علم التذکیر بالموت و ما بعد الموت، تو ان تینوں کی ذمہ داری جو ہے بیان کرنا، یہ واعظ کی ہے اور مقرر کی ہے، کہ وہ لوگوں میں صحیح احادیث اور قرآن کریم کے آیات سے متعلق لوگوں میں یہی چیزیں جو ہے یہ اجاگر کر دے، تاکہ لوگ راہ راست پر آ کر صالح اور عامل بن جائے. اب دوسری بحث جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ان علوم خمسہ سے متعلق کیا طریقہ کار ہے، کس طرح جو ہے وہ ان علوم خمسہ کا بیان کرتا ہے. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو یہ علوم بیان کرتا ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم نہ تو نہایت اختصار سے کام لیتا ہے جہاں پر بات سمجھ میں نہ آئے، اور نہ ہی اتنی تطویل سے کام لیتا ہے کہ جہاں پر اصل بات جو ہے وہ رہ جائے اور کسی غیر مقصودی بات میں انسان کو لگا دیا جائے، بلکہ ایسے دلائل اور ایسے مقدمات پیش کرتے ہیں جو مخالف بھی اس کی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کرتا. اچھا، یہاں پر ایک اور بحث ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جن بیک گراؤنڈ میں اور جو جس حالت میں نازل ہوئی ہے، تو جس واقعے کی سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے وہی واقعہ یہ سبب نزول یا شان نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن کریم کی ہر آیت کے لیے کوئی مخصوص واقعہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، جیسا کہ بعض مفسرین کا یہی نہج ہے کہ ہر ایک آیت یا جو بھی ہو کثیر تعداد میں وہ آیت کے لیے کچھ شان نزول بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کے لیے الگ الگ شان نزول ہو، بلکہ مجموعی طور پر یہ قرآن کریم میں یہ چونکہ تہذیب النفوس البشریہ، انسانی نفس کی تہذیب کے لیے، اس کی تربیت کے لیے قرآن کریم یہ نازل ہوا ہے، یا اسی طرح اس میں جو مسلمانوں میں یا انسانوں میں جو غلط عقائد ہے اس کو ختم کر کے صحیح راہ راست پر لانے کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یا اسی طرح اگر اعمال فاسدہ ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم جو ہے وہ لایا گیا ہے، تاکہ یہی اصلاحات لوگوں کی ہو جائے اور یہی خرابیاں نکل جائے. تو فوجود العقائد الباطلۃ فی خواتر مکلفین سبب لنزول آیات الجدل، یعنی علم المخاصمہ سے متعلق جو آیات ہے اس کا سبب نزول یہ ہے کہ لوگوں میں یہی باطل عقائد پائے جاتے تھے، یا اسی طرح علم الاحکام کی نزول کا سبب یہ ہے کہ لوگوں میں عملی کمزوری پائی جاتی تھی اور احکام پر وہ عمل درآمد نہیں کیا کرتے تھے. اسی طرح ان کا خواب غفلت سے بیدار نہ ہونا، غافل ہو جانا، تو ان کی تنبیہ کے لیے تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ اور تذکیر بالموت و ما بعد الموت، یہی ساری چیزیں جو ہے نازل کی گئی آیات، اور اسی طریقے سے یہ کمی پوری کر دی گئی. باقی رہی ہر آیت کے لیے شان نزول کا واقعہ، تو فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. ہاں البتہ بعض آیات میں ایسا ہے کہ جہاں پر شان نزول کا واقعہ بیان کرنا یہ ضروری ہے. یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ شان نزول کے وہ منکر ہے، تو مفتی
تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم القرآن میں ذکر کرتے ہیں کہ دراصل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شان نزول کے منکر نہیں ہے، کیونکہ بعض آیات شان نزول کی بغیر سمجھنا ہی مشکل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ جنگ بدر کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر ریت کو مشرکین کی طرف پھینکا اور تمام مشرکین کے لشکر کے تمام افراد کو یہ ریت پہنچ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل یہ آپ کا کارنامہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی۔ اب اگر اس میں شان نزول کا تذکرہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے پھر آیت کا مفہوم سمجھنا یہ مشکل ہے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شان نزول سے منکر نہیں ہے، لیکن ہر آیت کو شان نزول کے ساتھ منسلک کرنا اس کے خلاف ہے، کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک ہی آیت سے متعلق مفسرین بہت سارے واقعات ذکر کرتے ہیں، تو اس کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اقرار نہیں کرتے، باقی شان نزول کا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی منکر نہیں ہے۔ تو یہ آج کے لیکچر کا کچھ خلاصہ تھا، امید ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے دوسرے لیکچر میں، اور یہی علوم خمسہ کی تفصیل جو ہے وہاں پر ذکر کی جائے گی مزید ترتیب وار۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ علم الجدل سے ابتدا کیا جائے گا، تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔